بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آج جس اہم قصہ سے ہم اپنے ایمان افروز سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اس عالم دو جہان کے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو قائم کیا، پھر آسمان کو سورج، چاند، ستاروں سے روشنی بخشی، زمین میں پہاڑ قائم کیے اور بڑے بڑے سمندر بنائے، تالاب اور چشمے آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین میں جان ڈالی، پھر اس میں ہر قسم کے درخت، مختلف ذائقوں کے پھل، رنگ رنگ کے پھول، مختلف قسم کی پتیاں، مختلف قسم کی خوشبوئیں پیدا فرمائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ زمین اور یہ وسیع و عریض نئی دنیا انسان سے خالی پڑی تھی۔ پوری زمین پر کوئی انسان تھا نہ کوئی انسان نما تھا، بس ہر طرف جنات و حیوانات کا راج تھا جو انسان کی آمد سے 2000 سال پہلے سے اس دنیا پر موجود تھے، اور جنگل کے قانون کے تحت پوری زمین پر ہر طرف فساد ہی فساد مچا رکھا تھا۔ ہر طرف قتل و غارت گری اور خون بہانے کا سلسلہ عام تھا۔ طاقتور گروہ کمزور کو ختم کر دیتا تھا۔ جنگل کا قانون تھا۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی اس حالت پر رحم آتا ہے۔ اللہ پاک بہت بڑے عالم الغیب ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی جنات یا فرشتوں سے وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی جو کہ ایک ایسی مخلوق میں ہوگی جو ان سب سے اعلیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ اس دنیا میں یہ ذمہ داری انسان ہی پوری کر سکتا ہے، جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ ہم نے اپنی نیابت و خلافت کی ذمہ داری دنیا کی تمام مخلوق پر پیش کی، بلکہ پہاڑ پر پیش کی تو وہ لرز کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، مگر انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا۔ اس لیے انسان کی بہت ضرورت ہے۔ تب تک بے انسان دنیا بیکار ہے جب تک کوئی ایسی مخلوق اس دنیا پر نہ ہوگی جو اس کا نظام عدل و انصاف سے چلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کے واسطے یہ ساری دنیا اور پورا جہان اور کائنات کا مکمل نظام بنایا ہے، جس میں کوئی بھی چیز اپنے مقصد و دائرے سے باہر نہیں نکلتی۔ ہر چیز عدل اور نظم و ضبط کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے۔ نہ سورج چاند کے مدار میں داخل ہوتا ہے، نہ چاند سورج کے مدار میں داخل ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق عدل و توازن سے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نئے مہمان حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر دنیا اور دنیا کی تمام ضرورت کی اشیاء پیدا فرما دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایک ایسا آدمی پیدا کر دوں جو کہ اس دنیا میں میرا نائب ہو، میرا خلیفہ ہو، جو دنیا میں ویسی ہی عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے جیسا کہ میں نے پوری کائنات میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہی بات فرشتوں سے فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ترجمہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے؟ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے انسان کی آمد سے پہلے والی مخلوقات کا ایسا ہولناک منظر دیکھ چکے تھے، اسی لیے انہیں گمان ہوا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، ترجمہ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور بجنے والی مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار فرمائی جس کو قرآن مجید میں صلصال کہا گیا ہے، پھر اس میں روح پھونکی، اس کا نام آدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 قسم کی روحوں سے پیدا فرمایا، ایک تو حیوانی روح جو کہ انسان کو عام حیوانی تقاضوں کے قریب رکھتی ہے تاکہ وہ دنیا میں جسم کو ترقی دے اور اس کی مادی ضروریات کو پوری طرح حاصل کر سکے۔ اسی لیے تمام انسانوں میں کھانے پینے اور جنسی خواہش کی طلب دوسرے حیوانات کی طرح ہوتی ہے۔ دوسری ملکوتی یا نورانی روح ہے
جو انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجے کی ترقی دے سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، جبکہ فرشتے صرف مالاکوتی یا نورانی روح سے بنائے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی تمام چیزوں کے نام اور ان کے استعمالات بتائے۔ کھیتی باڑی، درختوں اور پھلوں کی قسمیں، ترکاری، غلہ، اناج، پتھر، لوہا، نیز ہر چیز کے نام بتائے اور طریقہ سکھایا۔ جب آدم علیہ السلام سب چیزوں کے نام، ان کی صفتوں، ان کے فائدوں سے آگاہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو دنیا کی تمام چیزوں کے نام بتاؤ اور ان کے اوصاف سے بھی آگاہ کرو۔ فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری پاکی اور حمد و ثناء کے ساتھ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، ہم کو تو وہی معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ تو وہ خود ہی اس بات کو جاننے والا ہے، تو حکمت والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کی کہ اے آدم، تم فلاں فلاں چیز کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ نہ صرف نام بتائے بلکہ ان کے خواص، ان کے استعمالات بھی بتائے۔ خاص طور پر کدال، کلہاڑی اور آری کا ذکر مشہور ہے، جو کہ تاریخ کی مستند کتابوں سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے؟ میں عالم الغیب ہوں، میں آسمان و زمین کے ظاہر اور چھپی ہوئی باتوں اور تمہارے کھلے و چھپے رازوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اور فرشتوں کو خلیفۃ اللہ کی اہمیت اور حیثیت بتانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ ادھر حکم کی دیر تھی، ادھر حکم ہوا اور ادھر سب فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اس طرح ایک انسان کی تعظیم و تکریم فرشتوں اور جنات پر عیاں ہوئی، مگر جنات میں سے ایک گروہ نے اللہ کی نافرمانی کا ایسا بھیانک عمل کیا جس سے جنوں کے اس گروہ کا نام ابلیس یا شیطان پڑ گیا۔ جنوں کے اس گروہ کے قصے کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے مرحلے میں بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کی نگہبان۔